ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ چلیں دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا صالحا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جو سنتے ہیں ما أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بحری ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق کے ساتھ ہمارے پاس آئی، اور یہ تمنا نہ رکھے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہاں نجاشی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب اس کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، کیونکہ مشرکین مکہ نے یہ بات جا کے وہاں کہی تھی کہ یہ جو ہے یہ مریم علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو وہ عیسائی تھا، تو ان کو تھا کہ ویسے تو وہ شاید ان پہ کوئی سختی کرے نہ کرے، تو جب یہ بات سنے گا تو شاید وہ بھڑک اٹھے۔ تو جب وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دربار میں گئے اور جا کے ان کو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، تو ان کو سورۃ مریم کی آیتیں پڑھ کے سنانا شروع کر دی، جن آیتوں کو سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ان آنکھوں سے آنسو اس کے بہے اللہ کے ڈر سے، تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 افراد ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں آئے گی، وہ آنکھیں جو ہیں وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں، کیا کبھی ہم بھی اللہ کے ڈر سے روئیں؟ اگر روئیں گے تو مبارک ہے۔ اگر اللہ کے ڈر کے علاوہ نہیں روئے، اللہ کے ڈر کے علاوہ ہی روتے رہے اور اللہ سے ڈر کے روئے نہیں، تو رونا شروع کر دے، کیونکہ یہ آنکھ کا آنسو نا ہے تو ایک چھوٹا سا قطرہ معلوم ہوتا ہے ہمیں، کتنا سا ہے، چھوٹا سا قطرہ، لیکن عموماً یہ جب اللہ کے ڈر سے بہایا جائے، تو اگر خلوص کے ساتھ بہایا جائے تو یہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں سارے معاف کروا دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان مجھ سے ڈر کے آنسو بہاتا ہے، پھر جو غلطی کر لے، جو بھی گناہ ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کری ہے جو اللہ کا کلام سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو یہ آنسو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ آنسو اللہ کی یاد میں بہنے چاہیے، کسی عام طور پہ نہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے رونا شروع کر دیا، رحمان کو چھوڑ دیا، تو پریشانیاں بھی ہمیں اسی لیے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے لیے رونا ہے جب بھی۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ فرماتے ہیں ان کو پہنچے گا، وہ دیں گے اللہ رب العزت ان کو جو انہوں نے کہا۔ یعنی انسان جو کہتا ہے تو اچھی بات کہے گا تو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو اب سے اچھی باتیں کہنی شروع کر دو، کیونکہ اچھی بات جو ہے وہ اس کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اگر مال کے ساتھ نیکی نہ کر سکے، کچھ نہیں کر سکے، تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، تاکہ ہمیں جو ہے وہ جنت مل جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ہانی بن یزید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرنے والی ہے، یعنی اللہ کے نبی کون سی چیز ہے جو جنت کو واجب کر دے؟ تو آپ نے فرمایا تھا عمدہ کلام،
اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یعنی اچھی بات جو ہے اس کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے بھی آپ نے یہی بات کہی تھی کہ افشوا السلام، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلح رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آرام قیام کرو تو سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایک تعریف بتائی کہ جنت میں ایک ایسی جنت کے بالا خانے ہیں جس کی فرمایا کہ کوئی اندر ہے نا اس کو باہر سے صاف نظر آئے گا، کوئی باہر ہے تو اس کو اندر سے صاف نظر آئے گا، یعنی جو ہے وہ شیشے کے محل اتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ہوں گے کن کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن کی بات اچھی ہے، یعنی جب بھی وہ کلام کرتے ہیں اچھا بولتے ہیں، اور جو کھانا کھلانے والے۔ نمبر 3 فرمایا رات کے وقت قیام کرنے والے۔ تو اگر باقی دنوں میں قیام نہیں ہو سکا، یعنی تہجد نہیں آپ پڑھتے، قیام نہیں کرتے، تو ان دنوں میں کیونکہ اٹھنا تو ہم نے ہوتا ہی ہے تو قیام کرنے والے بن جاؤ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ تو جو کفر کرے گا، اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات، اللہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اس میں سے حلال طیب کھاؤ اور اس سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہہ رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کو حلال طریقے سے کھانا ہے، حرام طریقے سے نہیں۔ یعنی ہے تو چیزیں حلال ہی لیکن ہم اس کے ذریعے حرام کے بنا لیں، حرام طریقے سے کھائیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ نا قیامت کے نزدیک میری امت کے لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ تو اب شراب کو کوئی شراب نہیں کہتا، شراب کے بڑے نام رکھے گئے ہیں۔ تو فرمایا شراب پئیں گے لیکن اس کا نام تبدیل کریں گے، اور فرمایا ان کے پاس بینڈ باجے بجائے جائیں گے اور کنجریاں جو ہیں استغفر اللہ وہ ناچیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دلسا دے گا، اور ان میں سے کچھ کی تو شکلیں اللہ رب العزت بندر اور خنزیر جیسی بنا دے گا، استغفر اللہ، جب وہ حالات یہاں آ جائیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ زلزلے آتے ہیں تو کتنی بلڈنگ جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر چلی جاتی، تو دیکھا جائے تو وہ اصل میں یہی کام ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہر چیز کا نام بدلا ہوا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لغو پر مواخذہ نہیں کرتا، نہیں تمہیں پکڑے گا، لیکن تمہیں اس سے پکڑتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں۔ تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرنا، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کے بیان کرتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کسی بھی قسم کو اللہ نہیں پکڑتا جو ایسے ہی بس قسمیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ قسم جو ہے ایسے ہی جس کی ایک بات ہی بن جاتی ہے، ایک بات کرنے کا انداز کہ ہر بات کے ساتھ وہ قسم کھاتا ہے، تو لغو قسم پہ نہیں پکڑے گا، مگر جو ارادتاً یا پختہ قسم کھائی اس پہ اللہ رب العزت پکڑے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم کھائی وہ اپنا چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، استغفر اللہ۔ یعنی ہمارے نزدیک تو قسم معمولی سی ہے نا کہ ہم ادھر کھاتے ادھر توڑ دیتے، ادھر کھاتے ادھر توڑ دیتے۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا، اللہ رب العزت فرماتے وہ اپنا جو ہے ٹھکانہ جہنم میں ڈال دے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی
کوئی مسواک دیکھے اور کہے یہ میری مسواک ہے اور ساتھ میں قسم کھا لے. فرمایا مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا, یا فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہوگی. اب یہ قسم جھوٹی قسم نہیں کھانی, اور ساتھ میں اس کا کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو اگر کوئی قسم کھا لے یعنی کسی کو کھانی پڑ جائے تو بعد میں پھر وہ پہلے تو قسموں کی حفاظت کرو کہ توڑو نہیں, اور اگر توڑنی پڑ جائے تو پھر فرمایا اس کا کفارہ بھی دے دو, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے درجے سے, ٹھیک ہے, جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو نا ایسے, اور انہیں کپڑے پہنانا, یا ایک گردن کو آزاد کرنا, یا پھر فرمایا 3 دن کے روزے رکھنا. تو یہ قسم کا کفارہ ہے, نوٹ کر لو اس کو کہ اگر کوئی ایسی قسمیں کھا لے, اور قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی کھانے کی اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ, نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ, اور نہ اپنے شریکوں کی قسم کھاؤ, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ. تو اللہ کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. فرمایا اللہ کی قسم کھاؤ اس حال میں کہ تم سچے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک کر دینے والے 7 کبیرہ گناہ, ان میں ایک یہ بھی گناہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, فرمایا انما الخمر والمیسر, اور فرمایا اللہ رب العزت نے بے شک شراب اور جوا اور شرک کے ذریعے نصب کردہ چیزیں اور فال جو تیر کے ذریعے نکالتے ہیں, یہ فرمایا یہ سارے برے کام ہیں, شیطان کے سے ہیں, فاجتنبوہ اس سے بچو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیابی پا جاؤ. تو شراب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر گناہ کی چابی شراب ہے, کیونکہ شراب پی کے انسان اپنے ہوش جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے, اس کو کسی بات کا ہوش نہیں رہتا. اس لیے فرمایا شراب جو ہے جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرے گا. بس وہ آدمی جہالت کی موت ہی مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی, استغفر اللہ, وہ جہالت کی موت مرے گا. اور فرمایا یہ ایمان سے محروم کرنے والا کام ہے جو شراب پینا, ایمان سے محروم کرنے والا. فرمایا جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. فرمایا جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا وہ مومن نہیں رہتا, جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا وہ مومن نہیں رہتا, جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے فرمایا وہ مومن نہیں رہتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عادی جو ہوتا ہے نا, جس کو عادت ہی پڑ گئی ہے, وہ رہ ہی نہیں سکتا, فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, استغفر اللہ. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب پینے سے منع فرمایا. اور فرمایا کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے کامیاب یعنی مفلحون, جو لعلکم تفلحون کا لفظ بولا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیاب ہونے کے لیے یہاں پہ 4 کاموں کا ذکر ہے, شراب, جوا, ٹھیک ہے, نمبر فال نکالنا تیروں کے ذریعے, جیسے پہلے تیروں کے ذریعے تھا اب تو وہ بدل گیا ہے سارا کچھ, ستارے دکھانا, اپنا ہاتھ دکھانا, استغفر اللہ. اگر یہ کام کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے, اگر ان کو چھوڑ دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور انصاب یعنی انصاب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ ان کے بت وغیرہ ہوتے تھے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی قربانیاں کیا کرتے تھے, تو اس سے منع کیا گیا ہے. فرمایا یہ کام نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, شراب کے متعلق آقا علیہ السلام نے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے, استغفر اللہ. 10 لوگ, فرمایا خود شراب پر لعنت ہے, اس کے نچوڑنے والے پر لعنت ہے, اور جو نچڑوا رہا ہے اس پر لعنت ہے, اس کے بیچنے والے پر لعنت, اس کے خریدنے والے پر لعنت, اس کے اٹھانے والے پر لعنت, جس کے پاس لائی جائے گی اس پر لعنت, اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت, اس کے پینے والے پہ اور پلانے والے پہ. دیکھیں ایک شراب ہے, اس کی وجہ سے ایک شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پہ لعنت ہوتی ہے, استغفر اللہ. اور اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہے. انما یرید الشیطان, بے شک شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ. پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف اور صرف پہنچا دینا. تو شراب اور جوئے سے اللہ کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے اس کے
ذریعے سے خرابیاں پیدا کرے، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہوں، کیونکہ شراب پی کے انسان عقل بھی نہیں رہتی، عقل اس کی ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بعد اوقات شراب کے نشے میں کیا کر دے، کسی کو مار دے، کچھ کر دے، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ شراب کی وجہ سے، اور اللہ کے ذکر اور نماز سے یہ روک دیتی ہے۔ انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا تو نماز کہاں یاد رہے گی، اس کو اللہ کا ذکر کہاں یاد رہے گا، اور پیسے ضائع کرنے کے ایک الگ سے ذریعہ ہے کہ اس کے لیے ہم پیسے لگا رہے ہوتے ہیں شراب کے اوپر، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیس علی الذین آمنو، نہیں ان لوگوں پر، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا، وہ کھا چکے ہیں، جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اور اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ جب شراب کا حکم آیا نا، تو کچھ صحابہ وہ تھے جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اب سب کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں، تو پتہ نہیں اب ان کا کیا حال ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ جو متقی ہو، مومن ہو اور نیکی کرنے والا اور اس کے راستے پہ چلنے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ ایسے متقی اور مومن کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے معاف فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ معاف کر دیا ہے، تو توبہ جو ہے وہ شرط ہے توبہ کے لیے، کہ اللہ سے اگر معافی لینی ہے، ہمیں بھی اللہ معاف کر دے، تو توبہ کے لیے شرط ہے کہ پہلے تو اپنے آپ پہ شرمندگی کرو، نمبر 2 وہ کام چھوڑ دو، اس کو آئندہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ادھر توبہ کر رہے ہیں، رات کو توبہ کی، صبح کو پھر وہی کام کر رہے ہیں، پھر توبہ کی، پھر وہی کام کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ نہیں۔ توبہ کرنی ہے سچے والی توبہ، کہ اگر غلطیاں جو پہلے ہوگی وہ دوبارہ نہیں کرنی۔ اللہ ہم نے سن لیا ہے، قرآن نبی کا فرمان سن لیا ہے، پہلے ہم غفلت کے اندر تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن اب پتہ چل گیا ہے، تو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے غیب میں، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ جو حد سے بڑھے گا، جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہیں، لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ حرام چیزیں انسان کی پہنچ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کا ہاتھ وہاں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے بھی مل رہی ہوتی ہیں، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حالت حرام میں شکار کو کیونکہ حرام قرار دیا تھا، پھر ایسی حالت میں یہ ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے شکار جو تھے نا، وہ صحابہ کے دائیں بائیں پھرتے تھے، یعنی وہ پھرتے، کیونکہ تب تو وہ سفر کرتے ہوتے تھے جنگلوں میں، ایسے کرتے کرتے صحراؤں میں انہوں نے جانا، تو تب وہ شکار اب سامنے ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کبھی کبھی ایسے بھی آزماتا ہے۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، شاید کہ آپ کو بھی اللہ بعض آسائشیں دے کے جو ہے وہ آزما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھوں یہ میرا بندہ عمل کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس سہولیات آ گئی ہیں، اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، فرمایا جو ایمان لائے شکار کو مت قتل کرو، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چھپاؤں میں سے اس کے مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف کرنے والے کریں، بطور قربانی جو کعبے میں پہنچنے والی ہے، یہ کفارہ ہے، یا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو چکا ہے، جو ہو چکا اللہ نے معاف کر دیا، جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ سب پر غالب بڑا انتقام لینے والا ہے۔ تو پہلا جو گناہ وہ اللہ معاف کر دیں گے۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا بھی، اور اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے اور قافلے کے لیے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جبکہ تم احرام والے رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے، لیکن
وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ خشکی پہ ہم سفر کر رہے ہوں نا جب، تو ہمیں غذائیں مل ہی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی شاپس ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ہوٹل ہوتے ہیں، کچھ بھی ہم جو ہے وہ چیزیں ہمیں مل جاتی. لیکن سمندر کی سفر میں احرام کی حالت میں شکار کو حلال کیا ہے، کیونکہ تب سمندر میں تو ظاہری بات ہے کوئی ایسی چیز کا نہیں ہوتا سسٹم کہ وہاں پہ کوئی ہو، تو اس لیے وہاں کا شکار جو ہے وہ احرام والے کے لیے حلال ہے کہ وہ شکار کرے اور کھا سکتا ہے اور اپنے سامانے یعنی رکھ بھی سکتا ہے اپنے دوسرے لوگوں کے لیے. جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا اور بے شک اللہ بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. مال رسول، رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. تو رسول پر انہوں نے پہنچا دیا، باقی کام جو ہے وہ اللہ کی ذات جاننے والی. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، کیا ظاہر کر رہے ہیں، سارا کچھ اللہ جانتے ہیں. کل کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، اگرچہ خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، تجھے اچھا لگے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو بعض اوقات جو ناپاک چیز ہوتی ہے وہ زیادہ مل جاتی ہے، تو فرمایا اس کی کثرت جو ہے وہ تم لوگوں کو چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ لگے، تو وہ ناپاک اور پاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی نظر میں یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اعمال جو اچھے اور برے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مال جو پکیزہ ہے اور حرام ہے، یعنی ایک حلال طریقے سے اور دوسرا حرام طریقے سے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیشہ صالح اعمال اور حلال مال کے حصول کے لیے کوشش میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ خباثت کی کثرت اگرچہ بعض اوقات انسان کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو قابل قبول نہیں، تو جب بھی آپ دیکھیں نا کہ نفس آپ کو کسی طرف بلا رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ کو ملنی چاہیے، یہ آپ اس میں چلے جائیں، اس میں پیسے جو ہیں وہ لگائیں تو اس میں آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کسی طریقے سے وہ حرام بھی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے زیادہ کی وجہ سے اس کو نہیں لینا، کیونکہ حرام مال جو لیتا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ سود وغیرہ، تو اس کا جو ہے اس کی ایک سزا یہ کہ مال کی کمی کی صورت میں اس کے ساتھ ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ انسان جو ہے وہ ضرور مال کی کمی کا شکار ہوگا جو سود اور ایسے کام کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت بردبار ہے. بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے تھے. یعنی بلا ضرورت سوال نہیں کرنے، گفتگو کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، بلا ضرورت ایسے ہی بولتے نہیں رہنا، کیونکہ بعض اوقات آپ کا زیادہ بولنا آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، یعنی آپ کو بولنا زیادہ آپ کو مشکل میں ڈالے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے صحابہ سے کہ جب تک میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال زیادہ مت کیا کریں. جیسے بنی اسرائیل نے سوال کیے، انہوں نے سوال کیے تو وہ مشکل میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے سوال کیسے، وہ گائے کا ہم واقعہ پڑھ کے آئے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا پھر مشکل میں اس میں پڑ گئے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہ کوئی کان یعنی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، کچھ بھی جو ہے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے اور اکثر ان کے جو ہیں وہ نہیں عقل رکھتے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کفر والے جو نظر و نیاز کے لیے اپنے جانور اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے نا کہ یہ اللہ کے نام کا ہے، یعنی وہ کہتے تھے یہ بحیرہ ہے. بحیرہ وہ جانور ہوتا ہے جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا، یہ بتوں کے لیے، کوئی اور آدمی اس کا دودھ نہیں دوتا تھا.
اور صاحبہ اس جانور کو کہتے جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے. کہتے تھے یہ ہمارا معبودوں کے لیے وقف ہے اس لیے ہم اس پر کوئی بوجھ نہیں لا دیں گے. اور وسیلہ جو ہے اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنے. یعنی اونٹنی نے اونٹنی مادہ کو ہی جنا تو پھر اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ کو جن لیا ان کے درمیان کوئی نر نہیں آیا تو یہ کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے لیے وقف ہے اس کے لیے. اور حام اس اونٹ کو کہتے جو ایک مخصوص تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کر دیتا تو اسے بھی پھر وہ کیا کرتے حامی کہتے یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے. تو ان کے اوپر نہ کوئی سواریاں کرنے دیتے, بڑی ان کی تعظیم ہوتی تھی, ان کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ اس جانور کو کسی کے لیے چھوڑو کسی کے لیے وقف کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا, جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اس کی طرف آؤ, رسول کی طرف, تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا, اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں نہ ہدایت پاتے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے, تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے. تو گمراہ شخص جو ہے وہ تمہیں نہیں نقصان پہنچائے گا جب تک ہدایت پا چکا. اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے نفسوں کی اصلاح کریں, یعنی خود کو سنواریں جتنی کوشش ہو سکے, اپنے آپ کو دیکھیں. ہمارے اعمال یعنی دوسروں پر اثر انداز تو نہیں ہو رہے, اپنے آپ کو چیک کریں, اپنے آپ کو درست کریں, اپنے آپ کو سیدھا رکھیں. کیونکہ انسان کیا کرتا ہے اکثریت میں یہی ہوتا ہے کہ خود کو بھول کے دوسروں کے ایپ ڈھو رہا ہوتا ہے. اچھا وہ فلاں کے اندر یہ غلطی ہے, فلاں کے اندر یہ عیب ہے, اس کے اندر یہ ہے, ان کی باتیں کر کر کے کبھی خود کو نڈال کر رہا ہے, ان کے غم جو ہے لے لے کے کبھی کچھ کہہ رہے کبھی کچھ کہہ رہے. تو بجائے اس کے کہ ان کے دوسروں کے غموں کو لو, دوسروں کی باتوں کو لو, دوسروں کے عیب تلاش کرو, اپنے آپ کو دیکھو, خود کی اصلاح کرو کہ تم کیا کر رہے ہو, خود کی اصلاح کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے, وصیت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں یا دو اور تمہارے غیر سے ہوں. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو اگر تم شک کرو. بس وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت والا ہو, اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے, بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے. پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ دونوں بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے کرنے والے ہیں تو دو اور ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے جو زیادہ قریب ہوں. بس وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے, یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے. وہ اللہ کی قسمیں کھائیں اور ہم نے زیادتی نہیں کی, بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے. یہ زیادہ قریب ہے, ذالک ادنی ان یاتوا, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں. اور اللہ سے ڈرو اور سنو, واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور سنو اللہ نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ وصیت کا حکم دے دیا ہے. فرمایا اگر کوئی سفر میں ہے کوئی انسان, وہ کوئی اس کا مال و متاع اس کو پتہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ فرمایا کہ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ, یعنی موت ایک مصیبت ہے کیونکہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا. اگر مال چلا جائے تو واپس مل سکتا ہے مگر موت سے واپسی نہیں ہے, اس لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے. اور فرمایا لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہوگی جب ہم موت کو بھول جائیں گے. یعنی موت کی مصیبت ہے ہی ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت کہ ہم موت کو بھول کے اس کی تیاری نہ کریں. اور ایک موت ہی ہے نصیحت کرنے کے لیے کافی, اگر موت کے بارے میں ہم سنجیدہ ہو کے سوچیں, کیونکہ جانا تو ہے ہی, ہم نے جانا ہے تو سوچیں آج ہمارے پیارا کوئی گیا ہے تو کل ہم نے بھی جانا ہے. کبھی خود کو وہ منظر یاد کر کے کہ جب میں دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوں گی, غسل دیا جائے گا, جب مجھے کیسے کفن دیا جائے گا, کیسے پھر مجھے دفنا دیا جائے گا. اور ایسے ہی ہر کوئی جیسے ہم مگن ہوں گے, کبھی کوئی
تہوار آئے، کوئی خوشی کا موقع، کوئی غمی کا موقع، کوئی وہ دن آ جائے تو پھر ہم ان کو یاد کرتے ہیں، تو ایسے ہی کبھی ہم بھی بے نام ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں ابھی تو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد ہے، لیکن 2 نسلیں گزرنے کے بعد ویسے ہی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں دنیا پہ کوئی رہ کے گیا ہے، انسان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے موت سے نصیحت حاصل کرنی ہے کہ جانا تو ہے ہی، اس کی تیاری کریں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ وصیت جو ہے وہ کریں۔ فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان، تو میں اس وقت سے میری وصیت میرے پاس رہتی تھی، یعنی میں اپنی وصیت لکھ کے رکھتا تھا۔ اور فرمایا وصیت اب کرنے والا سفر میں کر گیا ہے سامان کی، تو اگر گھر والوں کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ سامان میں سے یہ چیز گم ہے تو پھر وہ اس کو مسجد میں بلائیں اور اس سے قسم لیں، اور وہ پھر اس طرح سے کوئی اور لوگ بھی 2 گواہی دیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کی قسمیں جو ہیں وہ زیادہ ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کرو، میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا تو اس میں پھونک مارتا تو میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کر کھڑا کرتا، جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ تو کھلا جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ہر نبی کو جب بھی وہ کوئی نشانی لے کے آتے یہ بات ضرور سننی پڑی کہ یہ تو جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہم نے 6 سپارے پڑھ لے، اور ان سپاروں میں آپ غور کریں کہ جب بھی عیسائیوں کے جو پیروکار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کون سے لفظ استعمال کیے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت حواری کہہ کے بلا رہے ہیں۔ تو کبھی غور کریں کہ ہم جو نبی کی امت ہیں ہمیں اللہ رب العزت کیسے بلاتے ہیں، تو ہمیں لفظ جو ہے وہ مسلم کا ملا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلم ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ ہمارے لیے مسلم کا لفظ آتا ہے، یعنی یہ فرما بردار ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے اتنا اچھا نام رکھا ہے تو اس کو اس نام کی شرم کر لینی چاہیے کہ نام ہمارا مسلم ہے، ہم فرما بردار ہیں، تو کہاں تک کتنے کے فرما بردار ہیں، کس جگہ پہ کبھی نافرمانی کرتے ہوئے اس نام کی شرم کرنی چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ کسی کا نام ہو، جیسے کسی کا نام احمد ہو یا کسی کا نام موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا ابراہیم ہو یا کچھ ایسا کوئی نام، تو جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لو جی نے تو اپنے نام کی بھی شرم نہیں کی تھی، یعنی نام کی کوئی لاج رکھ لیتا، نام کی شرم کر لیتا۔ تو اب دیکھیں ہمیں بھی اپنے نام کی، ہم جہاں دنیا کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں وہاں ہم خود پہ بھی یہ بات رکھیں کہ ہمیں بھی اپنے نام کی شرم رکھنی چاہیے کہ ہم مسلم ہیں، فرما بردار، تو ہمیں فرما بردار رہنا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ قالو کہنے لگے نریدو، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور اطمینان ہو جائے ہمارے دلوں کو، ونعلم، اور ہم جان لیں اس بات کو کہ تو نے ہم سے بالکل سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، اور وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہنم میں سے کسی ایک کو نہ دوں گا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اتار تو دوں گا میں،
سارا کچھ، لیکن اس کے بعد اگر مانا نہیں تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہوگا، بہت سخت۔ تو اس لیے اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو سوچ لیں اس کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہونا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، سبحانک ما یکون لی، تو پاک ہے، میرے لیے حق نہیں بنتا کہ میں یہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو چھپی باتوں کو جاننے والا، اور میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں رہا، پھر جب میں نے جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ سبحانہ کا لفظ بول کے یعنی بتا دی کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے وہ خود اس سے بری الذمہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف اس بات کو کر دیا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے گا تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات کی کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تب بھی یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت بخش دے گا۔ اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے جو تھا وہ صبح کر دی تھی، یعنی صبح ہوگی ساری رات آپ اسی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تب بھی یہ تیرے بندے، اور اگر بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت پہ معاملہ چھوڑ دیا کہ اللہ جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیرے حوالے، تو کر لے جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھے نا قرآن کے اندر احادیث کے اندر، آقا علیہ السلام جو تھے، آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جو معاملہ کرنا ہے تو کر رہے، نہیں، فرمایا آقا علیہ السلام رات ساری روتے رہتے اور آقا علیہ السلام کہا کرتے تھے اللہ میری امت میری امت میری امت، اور ایک دن آقا علیہ السلام اتنا رو رہے اور یہی کہہ رہے کہ اللہ میری امت، یہ آیتیں پڑھ کے ساتھ میں کہہ رہے میری امت، کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ، تو اللہ رب العزت نے فوری جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ اللہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کیا بات کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کے فرمایا کہ جبرائیل جا کے میرے نبی سے کہہ دے کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں راضی ضرور کروں گا۔ اب نبی دیکھیں وہ امت کے لیے اتنا رو رہے، اتنا کر رہے کہ اللہ میری امت، آقا علیہ السلام کو امت کا خیال، اور ہم امتی دیکھیں کہ نبی کے امتی ہونے کے باوجود اس بات کا لحاظ نہیں ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، تھوڑا آقا علیہ السلام نے جو باتوں کا حکم دیا ان باتوں پہ ہم عمل کر لیں، تو اللہ سب کو جو نبی کے آقا علیہ السلام بتا کے یہ باتیں اللہ ان پہ چلنے والا بنائے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، یعنی قیامت کا دن سچوں کو ان کا سچ جو ہے وہ نفع دے گا، اور ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگائیں ہم نے کیا لکھوانا ہے اللہ کے یہاں، سچے لکھوانا ہے یا جھوٹا لکھوانا ہے کہ ہمیں جھوٹا لکھا جائے؟ تو اللہ کے ہم نے یہ لکھوانا ہے کہ ہمیں صادق لکھ دیا جائے کہ ہم سچے ہیں، تو پھر آج سے یہ تہیہ کر لیں، رمضان آیا ہمیں بدلنے کے لیے، ہم نے خود کو بدلنا ہے، تو آج سے کر لیں کہ ہم نے کیا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور کیا بولنا ہے، سچ بولنا ہے، خواہ جو مرضی ہو، جتنی مرضی آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن سچ آپ نے بولنا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وما فیہن، جو بھی ان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی۔
اور کہتے ہیں کہ جب یہ سورت اتری تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اترے تھے، یعنی سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے. تو سوچیں یہ سورت کتنی ہوگی. اور اس سورت کے اندر زیادہ تر توحید کا ہی ذکر ہے، یعنی مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دلائل دے کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ برابر شریک ٹھہراتے ہیں. برابر کے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی، کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے. تو حمد جو ہوتی ہے نا کسی کی تعریف، ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم دونوں پائی جائے، یعنی اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے وہ واقعی تعریف کے لائق ہو، اور جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو. تو جب بھی اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں تو اپنے دلوں کو دیکھا کرو، محبت بھی ہونی چاہیے، عظمت بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی عظمت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مقرر مدت تک ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر تم اس میں شک کرتے ہو. یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے ہی بنایا گیا، تو اسی سے پھر انسان بنا. تو انسان کا جو ہے وہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی کہ کب یہ مٹی نے مٹی میں مل جانا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہ آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارے چھپے اور تمہارے کھلے جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کما رہے ہو، یعنی جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ رب العزت کی ذات اس کو جاننے والی ہے. تو اس لیے کبھی بھی کوئی گناہ جو ہے وہ چھپ کے کرتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، بلکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جاننے والی ہے. تو اس لیے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی جو بھی کوئی غلطیاں ہوگی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور اللہ رب العزت اس معافی کو قبول بھی کریں گے اور معاف بھی کر دیں گے جب انسان سچے دل سے اس سے معافی مانگ لے. وما تأتیہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. فقد کذبوا بالحق، بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. جب وہ ان کے پاس آیا تو انقریب ان کے پاس ان کی خبریں آ جائیں گی جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے اس کی خبر آ جائے گی. اس لیے کبھی بھی جب اللہ رب العزت کا حکم ہو، اللہ رب العزت کی جب بھی کوئی آیات ہو، کچھ بھی ہو، تو کبھی بھی اس کا مذاق مت اڑائیں، ٹھیک ہے. جیسے اکثر ہی جو ہے وہ کوئی حجاب لے لے، کوئی کر لے، نقاب کر لے، یا کوئی بھی شادیوں کے موقع پہ اکثر یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لو جی دوپٹہ لے، یہ تم کیا بنی ہوئی ہو، اس کو اتارو ذرا. شادیوں کے موقع پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے، بیٹیوں کو خاص کر. آج آپ چھوٹی بیٹی کو چھوٹی سمجھ کے آپ اس کا دوپٹہ اتار رہی ہیں، تو کل یہی بیٹی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حیا جو ہے نا وہ بچپن میں سکھائیں گے. اب بچپن میں تو ہم نے بچوں کو ہاف سلیو پہنائے ہیں، تو بڑے ہو کے کیسے ہم کہہ دیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ایسا پہن جائے گا. تو بچپن میں اس کو سکھائیں کہ اس نے کیسا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، تو بڑے ہو کے بھی اس کے اندر ویسے ہی حیا آئے گا. تو بچوں کو بچپن سے یہ کرنے کی عادت ڈالیں. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ نعمت کے زوال کا باعث بنتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے ان پہ بارشیں برسائیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے وہ نہریں نکالی، لیکن جب گناہ کیا تو اللہ رب العزت نے گناہوں کی وجہ سے جو سارا کچھ تھا وہ اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا. اس لیے ہر مصیبت جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، صرف اس کو توبہ سے دور کیا جاتا ہے. ہم پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آئے تو وہ دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے. گناہوں کی کثرت سے ہی اللہ کے عذاب آتے ہیں. اب یہ دیکھیں
روزے تو ہمارے گزر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے. اب موسم خراب، بارشیں ہو رہی ہیں تو زیادہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، یہ بارش ہو رہی، موسم ٹھیک ہے، روزے کا کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن اندازہ لگائیں کہ کتنے کسان پریشان ہیں، کتنی فصلیں ہیں جو کھیتوں کے اندر پڑی ہیں، کتنی روزیاں ہیں، کتنوں کا رزق ہے جو ایسے ہی وہ کھیتوں کے اندر خراب ہو رہا ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بے موسمی بارشیں، جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کسان بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہر انسان بھی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش، تب بارش ہوتی ہی نہیں ہے. اب ضرورت نہیں ہے تو بارش ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے. تو گناہوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ اللہ کی پکڑیں آتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. یعنی ہم جس کو معمولی سا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، اچھا کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ کبھی اس کی توبہ کا خیال آیا، نہ کبھی اس سے معافی مانگی. تو جب بھی کوئی ایسا ہو تو فوری آپ لوگ جو ہے، جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. اور اگر غلطی کا پتہ چل گیا ہے تو فوری توبہ کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، تاکہ وہ مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے، تو اللہ اس کو ٹال بھی دیں گے، ٹھیک ہے. اب بعض یعنی اللہ رب العزت کی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ عذاب ہے؟ اگر تو وہ آنے والی مصیبت آپ کو اللہ سے جوڑ دے تو سمجھو یہ آزمائش ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی آپ وہ مصیبت کی وجہ سے آپ کا اللہ سے رجوع زیادہ ہو گیا، سجدے زیادہ لمبے ہو گئے، نمازیں زیادہ ہوگی، صدقہ خیرات زیادہ کر دیا آپ نے. کیونکہ بعض اوقات انسان بہت پریشان ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں میں کیا کروں، اچھا چلو صدقہ ہی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب آپ عملوں میں زیادہ ہوگے تو سمجھو وہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے، اللہ سے یعنی آپ شکووں میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اچھا پہلے بھی تو نماز پڑھتی تھی، میرے اوپر اتنی مصیبت آ گئی ہے، میں پڑھوں گی نہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ مصیبت آپ کو اللہ سے دور کر دے تو سمجھو وہ اللہ کا عذاب ہے. تو اب آپ لوگ جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے نا، تو کنسیپٹ کلیئر کر لینا کہ کیوں یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی نیک ہے نا، اس پہ کوئی آزمائش آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی، کہتے ہیں لو جی وہ تو اتنی نمازیں پڑھتی تھی، وہ تو اتنا نیک تھا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ وہ اس کے ساتھ تو سوچے کہ اللہ رب العزت جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی آزمائش بڑی ہوگی. انبیاء کو دیکھو، انبیاء سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، تو ان کا جتنا ایمان مضبوط تھا اتنی آزمائش ان کو بڑی آئی. پھر آگے صحابہ کی زندگی، پھر آگے سلف و صالحین، جتنا نیچے نیچے آتے گئے، جتنے نیک بندہ اتنی آزمائش اس سے بڑی ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ کھلا دشمن ہے. کیونکہ اہل مکہ کا مطالبہ تھا نا یہ، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کتاب لے کے آئیں، آپ جائیں کتاب لے کے آئیں، آپ کے ساتھ فرشتہ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے اگر ہم ایسا بھی کرتے تب بھی یہ یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے. وقالو، انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. یعنی اگر وہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ نبی بشری کیوں ہے، ہم میں سے کیوں ہے، تو اللہ فرماتے اگر فرشتہ ہوتا تو کام ان کا ویسے ہی تمام ہو جانا تھا. کیونکہ فرشتہ جو ہے نہ تو اس کو کھانے کا پتہ ہے، کیونکہ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے وہ نوری ہے، اس کی خوراک جو ہے وہ سبحان اللہ ابھی حمدی ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کسی بھی انسان کے دکھ کا اندازہ نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ شبہ ڈال رہی ہیں. اور بے شک یقیناً تو اس سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے. کل کہہ دیجئے سیرو، چلو زمین میں، چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے، جو اللہ کو جھٹلاتے ان کا انجام کیسا ہے. کل کہہ دیجئے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے کس کے لیے ہے، تو کل للہ کہیں گے اللہ کے لیے.
تو کہہ دیجئے جب بھی کسی سے پوچھو، چاہے وہ کافر بھی ہے، اس سے پوچھ لینا یہ آسمان اور زمین کس کا ہے، تو اس کے منہ سے بھی اللہ کا نام نکلے گا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنا لکھ دیا ہے، یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے کر جائے گا، ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہی ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحم جو ہے وہ لکھ لیا، دنیا میں رحم کر رہا ہے وہ کرے گا، لیکن آخرت کے لیے وہ سب کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں اس سے لکھا جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اور اپنے متعلق یہ لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آئے گی۔ تو اللہ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت کر دے۔ غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ ناراض ہے ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت معاف کر دے ہمیں، اور یہ جو جتنے بھی عذابوں کی صورت ہے ہمارے اوپر، کبھی کرونا کبھی یہ، تو اللہ اس کو معاف فرما کے دور کر دے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ کہہ دیجئے اغیر اللہ، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ حالانکہ وہ کھلاتا ہے، اسے نہیں کھلایا جاتا، یعنی رزق روزی جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ کہہ دے بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو فرما بردار ہوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرک یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قُلْ کہہ دیجئے انی اخاف، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، فرمایا جس شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹایا جائے گا تو یقیناً اس پر اللہ کا رحم کر دیا جائے گا، یعنی یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے جو اس دن جہنم سے بچایا گیا۔ کیونکہ قرآن کے سورۃ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے دور کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ یعنی اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ رب العزت، اب دیکھیں یہاں پہ کتنی بڑی جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ اکثر یہی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہ مصیبت مجھے فلاں کی وجہ سے آئی، یہ نقصان میرا فلاں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس نے بھیجی تو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ تجھے بلائی پہنچائے تو فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ ہر چیز پر قادر۔ جب بھی کوئی بات، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آئے تو یہی کلمات ہمیں کہنے چاہیے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ میں زیادہ تر کو نہیں آتا۔ کون سی ہے دعا؟ اللہم لا منع لما عطیت ولا معطی لما منعت۔ ترجمہ اس کا کتنا پیارا ہے، اے اللہ جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب ہر نماز کے بعد ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میرا رزق رک گیا، فلاں کی وجہ سے میرا کام رک گیا۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اے اللہ جو تو نے عطا فرمایا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو عطا نہ فرمائے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تجھ سے بچا نہیں سکتی۔ یعنی کوئی جتنا مرضی جابر آ جائے، جتنی مرضی دولت والا آ جائے، تو اللہ کے سامنے اگر وہ سر نہیں جھکائے گا تو کوئی چیز بھی اس کو بچائے گی نہیں۔ قل کہہ دیجئے ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں، اور اس سے بھی جس تک یہ پہنچے کیا بے شک واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے سوا کچھ معبود نہیں، اور کہہ دے یہ
گواہی نہیں، کہہ دے وہ تو صرف ایک ہی ہے، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک کرتے ہو، جو تم شرک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتاب دی وہ اسے ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعنی پیچھے بھی یہ بات پڑھ کے آئے کہ ان کی کتاب کے اندر نبی کو بھی وہ ایسے ہی جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اس سے بھی بلکہ زیادہ۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، ایسے ہم نے جو جنہیں یہ کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن ازلم، اور اس شخص سے ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا، اس کی آیات کو جھٹلایا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا ظالم جو رب کو یعنی جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے لیکن پھر بھی اللہ کو مانتا نہیں ہے، اس کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے، پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شریک بنانے والے نہ تھے، دیکھو انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا، اور ان سے گم ہوں گے جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، تو جو وہ جھوٹ باندھتے وہ ان سے گم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اس سے کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تیرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں، اور اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے، اور وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ایک ہی کتاب ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو سنتے ہیں اور ان کے دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، کچھ اسی کے ذریعے عزت پاتے اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ صاف کر دے، کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کے باعث بنتی ہیں۔ نافرمان انسان تبھی ہوتا ہے جب قرآن کو نہیں سمجھتا، دلوں پر زنگ تبھی لگتا ہے جب قرآن کو نہ سمجھتا ہے نہ پڑھتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ایک عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے۔ آج وہ مانتے نہیں ہیں، آج ان کو پتہ ہے سارا کچھ لیکن مانتے نہیں، کل جا کے کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ موقع دوبارہ دے دے تاکہ ہم جا کے نیکی کریں، لیکن فرمایا اللہ جانتا ہے یہ تب بھی اگر موقع مل بھی جائے پھر بھی یہ گناہ ہی کریں گے، کبھی بھی یہ نیکی نہیں کریں گے، اور یہ تو جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں، اور کاش تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ فرمائے گا کہ یہ حق نہیں، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، فرمائے گا تم چکھو عذاب کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہمارے اوپر، اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اور اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، نقصان کس کا ہے جو اللہ رب العزت کی ملاقات کو جھوٹ قرار سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ کو ملتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، اللہ کو ملنا ہے۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں جھوٹ سمجھتے ہیں تو وہ اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے، اور کس قدر یہ شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان رب کے سامنے بھی ہے اور ساری مخلوق کے سامنے بھی، جن لوگوں سے ڈر کے وہ چھپ کے گناہ کرتا تھا کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور اگر کبھی کبھی تھوڑا بہت اگر کسی کو پتہ چل جائے تو فوری سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کور کر لینا کہ اچھا یہ بات جو ہے پھیلنی نہیں چاہیے، اس کو فوری کور کر لو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے تب شرمندگی کتنی ہوگی جب ساری
کائنات کے لوگ ہوں گے، اللہ بھی موجود ہوں گے اور ان کے سامنے ان کی کمر پر جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کیوں نہیں عقل رکھتے، یعنی عقل کیوں نہیں ہے تم لوگوں کو؟ تو پتہ چلتا ہے عقل مند بھی وہی ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا اور آخرت کی فکر کرتا ہے، وہی بندہ عقل مند ہے۔ تو فرمایا یہ جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے کھیل اور تماشا، لائب کہتے ہیں اس کو، یعنی ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا اس کو لائب کہا جاتا ہے، اور لہو ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کے کاموں میں گزار دیتا ہے۔ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے، یعنی وہ صدقہ بھی کرے گا تو آخرت کو سامنے رکھ کے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے، وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو آخرت سامنے ہوتی ہے، وہ اس ڈر سے، جب آخرت سامنے ہوگی نا تو آپ سوچیں، دل میں آخرت کا خیال ہو، دل میں مرنے کا خیال ہو، دل میں ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو سوچیں اس نماز کی پھر لذت کیسی ہوگی۔ وہ نماز آپ کبھی اللہ سے ڈر کے نماز پڑھ کے دیکھیں، وہ چاہے 2 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، ان کا لطف ایک الگ سے ہوتا ہے۔ کرنا علم انہ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ یقیناً تجھے وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے، تو بے شک وہ تجھے نہیں جھٹلاتے لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور فرمایا بے شک تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور عذاب دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں نہیں، یعنی رسولوں کو جھٹلایا تب بھی انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ افضل ایمان جو ہے وہ صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے، تو یہی ہماری عادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، تو جہاں کوئی مشکل آئے وہاں آسانیاں بھی تلاش کریں، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہم آسانی کو ڈھونڈنے کی بجائے اللہ رب العزت سے گلے کر رہے ہوتے ہیں، شکوے کر رہے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے گلے شکوے کریں بلکہ اس آسانی کو ڈھونڈیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْهِ، اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے، تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آ تو لے آ، اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کرتا، بس تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہتے تھے نا تو آقا علیہ السلام کا دل کرتا تھا کہ کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے، یعنی کچھ ہو، معجزے اللہ رب العزت نے دیے تھے آپ کو، لیکن ہر معجزہ بھی نہیں دیا، جیسے کافروں کی تمنا تھی، جیسے وہ تمنا کرتے تھے کہ آپ کے لیے سونے کا پہاڑ ہونا چاہیے، آپ کے لیے ایسا محل ہونا چاہیے، اس میں سے نہریں چلتی ہوں، ایسے ہو جیسے وہ مطالبے کرتے، اللہ رب العزت نے وہ مطالبے ان کے پورے نہیں کیے تھے کہ یہ ایسا ان کا مطالبہ جو ہے پورا نہیں ہو سکتا۔ انما یستجیب الذین، قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی نصیحت کو قبول وہی کرے گا جو سنتے ہیں۔ والموتى، جو مردے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہاں مراد مردوں سے مراد وہ لوگ، یہ نہیں کہ جو فوت ہو چکے وہ نہیں، یہاں مردوں سے مراد ان کو مردے ان لوگوں کو کہا گیا جن کے ضمیر جو ہے وہ مر چکے، دل ان کے مر گئے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا نصیحت کو قبول ہی وہ کرتے ہیں جس کا دل ایمان سے روشن ہوگا، جو دل ایمان سے روشن ہے اور وہ دل سے سنتے ہیں تو اس کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی دل سے سننے والا بنا دے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قل، کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل، اور اللہ بے شک اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نہ اتارے، لیکن اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے 2 پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی اگر انسان کو سمجھ نہیں آ رہی تو کبھی یہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھ لو، کبھی ان کو دیکھ کے تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ ان کا مالک کون ہے، ان کو کس نے پیدا کیا ہے۔
والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے سیدھا راستے پر لگا دیتا ہے۔ کل کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے اور تو کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور اگر اس نے چاہا اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے تھے، یعنی دنیا میں جو کام کرتے، جو بھی نظر نیازیں جن کے لیے چڑھاتے تھے، جن کے لیے اتنی محنتیں تمہاری ہو رہی تھی، کل قیامت کے دن وہی تمہیں دور کر دیں گے، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ، اور بے شک یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیاطین نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے مزین کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے۔ اب بھی شیطان یہی کام کرتا ہے، بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ خوبصورت کر کے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لو اور اللہ کو بھول جاؤ۔ فرمایا جو فلما نسو، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں تک کہ جب تو ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تو انسان کی ہدایت کے لیے مختلف انتظامات کیے تھے، کبھی رسولوں کو بھیجا، کبھی کائنات کی بڑی بڑی آزمائشیں نشانیاں دکھائیں، کبھی اس کو آزمائش بھیجی، کبھی کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا کہ شاید کہ یہ جھک جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا، دیکھا، اور ان کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی مختلف انتظامات کیے۔ اور کرنا کیا ہے کہ جب بھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، جو اللہ رب العزت نے انتظامات کیے، جو بھی کچھ کیا وہ اللہ کو بھول کے، تو اللہ رب العزت کو بھولے، پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا۔ اب دیکھیے ادھر اتنی جو اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر اب اللہ رب العزت نے جب وہ نافرمانی کرنے لگے تھے نا تو اللہ نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھولے، یعنی مال، دولت، اولاد، خوشیاں، جو سہولتیں، سارا کچھ، آسائشیں، ہر چیز کے دروازے کھولے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے اگر نافرمانی کے باوجود بہت آسانیاں، آسائشیں دی جائیں، نعمتوں کے دروازے کھل جائیں تو سوچو کہ یہ عذاب کا ایک پیغام ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اگر تم نیکی کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ نافرمانی کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے، اتنے حادثے گزر رہے ہو، پھر بھی اتنی نعمتیں، اتنی آسائشیں، اتنا کچھ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے ہی میں نے ان کو اتنا کچھ دیا اور اچانک سے پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے کیا کیا، جو ظالم تھا اس کی تو جڑ ہی کاٹ دی۔ استغفر اللہ، تو جڑ ہی کاٹ دی۔ اور یہ اللہ رب العزت جب نعمتیں دے تو اس کا شکر کریں، اطاعت میں بڑھ جائیں، کیونکہ نعمتیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک جب انسان شکر گزار ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت گزار ہوتے ہیں، اس وقت نعمت آتی ہے اس کو، اور وہ ایک امتحان بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس کو تھوڑی آسانی دے کے، اس کو دولت دے کے، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ شکر گزار تھا، اطاعت گزار تھا، میری عبادت کر رہا تھا، اب دیکھوں اب کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ ہمیں ایک ایز اے ٹیسٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ نعمتوں کو پا کے بھی ہم ویسے ہی رہے تو پھر تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور نمبر 2، جو جب نعمتیں ملتی ہیں جب انسان نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، بہت نافرمان ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہو، جب آپ دیکھیں کہ کسی کو گناہوں کے باوجود نعمتیں ملی ہیں تو یہ اس کے لیے ڈیل ہے، اللہ نے اس کو ڈیل دی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت پر اس کی پھر پکڑ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو اللہ اتنا سا ملے جتنے میں ایمان کی سلامتی رہ جائے، وہ نہ ہو کہ ملے اور ہم تجھے ہی بھول جائیں۔ کل کہہ دیجیے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے معبود جو تمہیں یہ چیزیں دے؟
کہ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں جو وہ کچھ کر رہے، پھر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے ارائیتکم، کیا تو نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے، یا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے، تو ان پر جب اچانک سے اللہ کا عذاب آ جائے یا ظالم لوگوں کے سوا ہلاک کیا جائے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ کوئی خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات بار بار ہمیں مختلف اعمال بتاتی ہے کہ یہ کر لو، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ہم نے جب سے یہ اعمال چھوڑے ہیں تب سے ہی خوف اور غم نے لے لیا ہے۔ فرمایا جو ایمان لے آئے اور اصلاح بھی کر لے، یعنی صرف یہی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوں اب زندگی اپنی مرضی کی گزاروں، نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرنی ہے، اپنی طرف اللہ کی طرف جھکنا بھی ہے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ایمان لے کے آنا ہے۔ اللہ کے آگے جو کبھی مشکلات آ جائیں تو اللہ کے آگے رونا بھی ہے، کیونکہ ہم کبھی کبھی جب مشکلات آئے تو روئے اللہ کے سامنے۔ اب ایک مثال لگا لیں کہ ایک بچہ جب ماں سے رو کر فریاد کرتا ہے تو ماں اس کا ناجائز مطالبہ بھی پورا کر دیتی ہے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، تو ماں کو پتہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ ماں کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ بچہ بہت رو رہا ہوتا ہے، بہت بلک رہا ہے، تو ماں کو اتنی اس سے محبت کرتی ہے، اس سے رونا اس کا دیکھا نہیں جاتا۔ اب ماں سے اس بچے کا رونا نہیں دیکھا جاتا تو سوچے وہ اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے پیار کرتا ہے وہ ہمارا رونا دیکھ لے گا اگر ہم واقعی دل سے روئیں گے، یعنی دل سے، دل کی حاضری کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے روئیں، ہم اللہ رب العزت سے ڈر کے روئیں اس کی خاشیت کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی ہمارا رونا جو ہے برائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت کو ہمیشہ پکارا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑی شرم والا ہے، وہ بہت شرم والا ہے اور بڑا کرم والا ہے۔ اس کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی لٹا دے تو اس کو شرم آتی، تو جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دعائیں زیادہ کیا کریں، کیونکہ یہاں قبول نہ ہوگی تو قیامت کے دن تو بدلہ ملے گا نا۔ ان دعاؤں کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت بھی کبھی کبھی ٹل جاتی ہے جو ہم دعائیں کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اسی وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے۔ کل کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ بار بار ہمیں سمجھا رہے بار بار کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے اور دیکھنے والا وہ برابر ہو؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہو نہیں سکتا پیچھے بھی بات یہی ہو کے آئی ہے کہ جو بھی انسان نیک اور اچھے وہ برابر نہیں ہے، تو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں تو نیک اور برا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ نیکوں میں رہنا ہے، بروں میں شمار نہیں ہونا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی قیامت کے دن، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں، ڈر جائیں، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے، پس تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اس میں ایسے تھا کہ بعض جو قریش کے معزز شخص تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کی مجلس میں آنے کو جی تو چاہتا ہے مگر آپ کے ارد گرد جو نا وہ حقیر لوگ بیٹھے ہیں تو ہم جھجک محسوس کرتے ہیں کہ یہ غریب یہ حقیر، آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں میرے نبی یہ نہیں کرنا، یعنی آپ نے ان قریشیوں کے لیے جو ایمان، کیونکہ اللہ کے نبی سے حریص تھے نا، آپ کو دل کرتا تھا کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو دور نہیں بھیجنا جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی کسی کو پاس بٹھائیں، کسی سے محبت کریں، کسی سے دوستی کریں تو ہمارا بھی معیار یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھی کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو مانتا ہے، وہ جنت کا کتنا طلبگار ہے، لیکن ہمارا دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کا ایک الگ سے زاویے ہم نے بنا لیے ہیں، ہر چیز کو ایک الگ نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں احسان فرمایا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب وہ تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے تو کیا سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو جو ہمیں یہاں پہ 3 باتوں کو پتہ چلتا ہے، جو توبہ کر لے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کا یعنی محبوب بن جائے گا بننے کے لیے، جو توبہ کرے گا غلطی پر معافی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے، جو مجرم ہیں خوب پتہ چل جائے۔ کل کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہہ دے میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ یعنی بار بار اللہ رب العزت اپنی پہچان کروا رہے، اپنی ہی بات، اپنی ہی عبادت کا حکم۔ کل کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، تم نے اسے جھٹلا دیا، میرے پاس وہ چیز نہیں جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی ذات سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی۔ کل کہہ دیجئے لو ان عندی، اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ جانتے۔ وہ کہا کرتے تھے اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، اب ہم پہ عذاب لے کے آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور یہ فیصلہ کب کا ہو جاتا۔ وَعِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ اس پر اس کی کتاب میں واضح ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہر چیز اللہ کے پاس، ہر چیز اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو فرمایا اس کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے لکھ دی اور اس کی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے۔ انسان نہیں جانتا لیکن وہ اللہ کی ذات جاننے والی۔ اور فرمایا وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں سے زندہ اٹھا دیتا ہے تاکہ وقت مقرر کی مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرنے والے ہو۔ تو یعنی نیند کو موت سے تعبیر دی گئی ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو اگر پوچھا جائے کوئی کہے کہ کل کا کوئی ریکارڈ، کل کی کوئی بات تم نے کل کیا کرنا ہے کیسے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ کی ذات کے پاس سارا ریکارڈ ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، سارا کچھ اس کے علم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے آسمان کی طرف ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھتے اور کہتے ہیں پاکیزہ نفس اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو، چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، پھر موت کا فرشتہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار میں اس کی روح کو لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی جاتی ہے، اور وہ اسے لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کی اللہ رب العزت نیند آتی ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے اس کی زندگی دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے تاکہ اللہ کہتے ہیں وہ وقت مقرر جو ہے اس تک وہ پہنچ جائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ، فرمایا وہی اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ قاہر ہے،
وہ غالب اپنے بندوں پر اور اس پر نگہبان بھیجتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ اس کے محافظ یعنی فرشتے جو کرام کاتبین ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے اس کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو اس کا سچا مالک ہے۔ سن لو اسی کا حکم، وہی سب حساب لینے والا، تو وہی زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر قاہر ہے، اس لیے جب بھی کوئی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ قاہر ہے، وہ اس چیز پہ غالب ہے۔ کل کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو، بے شک وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ کہہ دے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے ہر بے قراری سے، تو پھر تم شریک بناتے ہو، یعنی نجات دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے جب وہ نجات دیتا ہے تو تم اس کے ساتھ پھر شریک بنانے لگتے ہو۔ تو کل کہہ دیجئے هو القادر، وہی قادر ہے یہ کہ تم پر تمہارے اوپر عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی عذاب کی کچھ قسمیں نازل کی جا رہی ہیں۔ ادھر 3 عذابوں کا ذکر ہے کہ اوپر سے نازل عذاب اللہ رب العزت نازل کرے، یعنی طوفان، بجلی کا گرنا، تیز آندھی، پتھروں کی بارش وغیرہ، اور پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجنا جیسے دریاؤں کا سیلاب ہے، زلزلے ہے، زمین میں دنس جانا وغیرہ۔ اور فرمایا تیسرا فرقے بنا کر آپس میں لڑانا، تو فرقہ بندی بھی یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت خبیب بن عرط بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی رات میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا جو ساری رات آپ نے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، یہاں تک کہ جب صبح ہوگی تو آپ نماز سے فارغ ہوئے، اور تب میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج تو ساری رات آپ نے اس طرح نماز میں گزاری کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح سے نماز پڑھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی تو اس نے میری 2 دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، لیکن ایک دعا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی 3 دعائیں کی اور ان میں سے کون سی 2 قبول ہوئی اور ایک قبول نہیں ہوئی۔ نمبر 1 فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کر دے جیسے اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو آج اگر ہم بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے بعد تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمارے غیر میں سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر غالب نہ کرے، تو اللہ نے میری یہ بھی دعا قبول کر لی۔ اور تیسری فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچائے، لیکن میری یہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو آج فرقہ بندیت اسی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی میری امت، اور ان میں سے ایک کے سوا باقی سارے جہنم میں جائیں گے، اور وہ ایک کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ میری امت جو حق پر رہے گی اور حق کے لیے لڑتی رہے گی اور غالب بھی رہے گی، یعنی حق کے لیے دین کے برابر کے ساتھ حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہی حق ہے۔ کہہ دے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم جان لو، یعنی ہر ایک کے لیے کفار جو دے رہے تھے دھمکیاں، تو فرمایا اللہ کی کوئی بھی خبر غلط نہیں ہے، ہر کے لیے ایک وقت، ہر فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اور جب تم لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا، یعنی ایسی مجلسیں جن مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مذاق اڑائے جا رہے ہوں تو ان مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اگر انسان کبھی بیٹھ بھی جائے تو فرمایا کہ وہ اگر اس کو بھول جائے، شیطان بلا دے، تو جب یاد آئے تو فوری وہاں سے اٹھ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
इल्म इसलिए सीखा कि उलमा के सामने फ़ख्र करे और बेवकूफ़ों से बहस करें और लोगों को अपनी तरफ माइल करें, अल्लाह उसे दोज़ख में दाखिल करेगा। तो इल्म सीखने की जहाँ बहुत फ़ज़ाइल हैं, तो गलत मकासद के लिए सीखना अजाब का ज़रिया भी है। फरमाया कुरान के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी कुरान के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। नवास बिन समान कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के ज़रिए झगड़ा ना करो और ना अल्लाह की किताब से बाज़ को बाज़ के ज़रिए जुटलाओ। मोमिन कुरान के साथ झगड़ा करेगा तो मगलूब हो जाएगा, और अगर मुनाफिक जो है वो झगड़ा करेगा तो वो गालिब आ जाएगा। इसलिए भूली बात जो है वो शैतान की तरफ से होती है। अगर आप भूल जाएं तो फरमाया जब याद आए तो वहां से उठाओ। वमा लल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम, और उन लोगों के ज़िम्मे जो बचते हैं उनके हिसाब में से कोई चीज़ नहीं मगर याद दहानी है ताकि वो बच जाएं। तो ऐसी मजलिसों से इज्तनाब करें, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कुरान पढ़कर इसमें गलत जो है वो मतलब निकालने लगते हैं। ऐसे में इंसान सोचता है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी ना रह गई हो। इसी का हाल यहाँ बता रहा है कि आप परेशान ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप परेशान ना हो, आप जो है वो ऐसे आपको तसल्ली है, इनके भटकने की जिम्मेदारी आप पे नहीं लेकिन नसीहत करना आपका फ़र्ज़ है। तो बस आप नसीहत करते जाएं। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम, और उन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने अपने दीन को खेल और दिल लगी बना लिया और इन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखा दिया, और उसके साथ नसीहत कर कहीं कोई जान उसके बदले हलाकत में न डाल दी जाए जो उसने कमाया, और उसके लिए अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला। अगर वो फिदिया दे, हर फिदिया तो उससे ना लिया जाए। यही लोग हैं जो हलाकत के सुपुर्द कर दिए गए, और इसके बदले फरमाया कोई जान इसके बदले हलाकत में ना डाली जाए जो उसने कमाया, उसके लिए अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार होगा ना सिफारिश करने वाला। अगर वो फिदिया दे, हर फिदिया तो उससे ना लिया जाएगा। यही लोग हैं जो हलाकत के सुपुर्द किए गए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे उनके बदला है जो उन्होंने कमाया उनके लिए गर्म पानी होगा पीने के लिए, और दर्दनाक ये अजाब है इस वजह से जो वो कुफर करते हैं। कुल कह दीजिए अनदउ मिन दूनिल्लाह, क्या हम अल्लाह के सिवा इसको पुकारें जो ना हमें नफ़ा दे ना नुकसान, और हम अपनी एड़ियों पर फेर दिए जाएं। इसके बाद अल्लाह ने हमें हिदायत दी उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने ज़मीन में बहका दिया, इस हाल में कि मैं हैरान है कि इसके कुछ साथी जो इसे सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं कि हमारे पास चला आ जा। कह दे अल्लाह का बताया हुआ रास्ता ही असल रास्ता है। तो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता ही सीधा रास्ता है, इसलिए कह दो कि उसी रास्ते की तरफ चलना है। फरमाया हमें हुक्म दिया गया है कि हम जहानों के रब के फरमाबरदार बन जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाबरदार बन जाएं, और ये कि नमाज कायम करो और उससे डरो, वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत जो है वो असल अल्लाह की तरफ है, यानी अल्लाह की तरफ झुक जाना, नमाज कायम करना, उसी से डरते रहना और उसी की तरफ पलटना, यही हिदायत है। तो पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुब्सला नफ्सुन, यानी तुब्सला नफ्सुन से मुराद वो जो कैद किया जाए यानी रहन रखा जाए, ऐसा नफ्स, उससे पनाह। वहुवल्लज़ी खलक़स समावात, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया, और जिस दिन कहेगा हो जा तो हो जाएगा, उसका हक सच्ची बात जो है वो हो जाएगी, और उससे के लिए बादशाही है। जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, गैब और हाजिर को जानने वाला वही कमाल हिकमत वाला है, पूरी तरह खबरदार है, अल्लाह कमाल हिकमत वाला है। व इज़ क़ाला इब्राहीम, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा क्या तू बुतों का मबूद बनाता है, बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गमराही में देखता हूँ। वाज़ो नसीहत की वकज़ालिका नूरी, और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की अजीम सल्तनत दिखाते हैं ताकि वो कामल यकीन वाले हो जाएं। तो गौर व फिक्र अल्लाह की जो है वो करनी चाहिए, निशानियों में गौर व फिक्र करेंगे तो तभी कुछ मिलेगा। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, फिर जब उस पर रात छा गई तो उसे एक सितारा देखा और कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब उसने चांद को चमकता हुआ देखा कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो उसने कहा यकीनन अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी तो मैं जरूर गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब उसने सूरज चमकता हुआ देखा कहा ये मेरा रब है।
قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا بھی ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا میری قوم میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شریک کرتے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی قوم کی غلطی ان کو واضح کر دیں، جن باطل معبودوں کی وہ پرستش کرتے ہیں ان کو یہ نشانیاں دکھا کے واضح کر دیں۔ اور کیا کہتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو میں نے چہرہ اپنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی کہ وہ شرک سے بیدار تھے، یکسو مسلمان تھے، کسی بھی فرقہ واریت سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی کوئی دلیل نہیں، اس نے تم پر کوئی بھی اتاری نہیں۔ تو دو گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے تو امن کس کو ملے گا؟ جو رب والا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ ملا لیا۔ تو یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ دوسری جگہ پہ آیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ شرک کرنے والا نہ ہو، اس نے شرک نہیں کیا، تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں یہی لوگ امن والے ہیں، یعنی شرک جب نہیں کریں گے تو امن بھی مل جائے گا۔ تو یہی لوگ امن والے اور یہی ہدایت والے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہی دلیلیں ہیں، یہ دلیلیں جو ہم نے ابراہیم اور اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند کرتے جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور ہم نے اسے اسحاق یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس، یہ سب جو تھے وہ نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے جان والوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی، ان کو چنا ہم نے اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا، انہیں سیدھا راستہ کی طرف ہدایت دی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل دی ہے کہ قوم کے مقابلے میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تھے وہ اکیلے تھے، ایک تنہا اکیلے نکلے، تو اللہ رب العزت نے دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اکیلے نکلنا پڑے اللہ کے راستے میں تو نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، کیونکہ اللہ رب العزت آگے جا کے آپ کے لیے بڑے انعام رکھیں گے۔ اکیلے نکلے، سب کچھ چھوٹ گیا، خاندان، قبیلہ، ملک دربدر ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے آگے دیکھیں ان کی اولاد ایک کے بعد ایک نسل جو تھی وہ دین پہ، وہ نبیوں میں سے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان کو ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی، اور ساتھ میں آگے کیا فرمایا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شریک بناتے تو یقیناً ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے۔ اب لیکن نبیوں کے لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو عمل ضائع ہوتے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو شرک بھی کر رہے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں، غلطیاں بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، ادھر ادھر سر بھی مار رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو سفارش ملنی، ہم تو جنتی پکے ہیں۔ تو نبیوں کو لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال
ज़ाया हो जाते। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि वलक़द ऊहिया इलैक व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना, फरमाया अगर ये शिरक करते तो हम इनको ज़ाया कर देते, इनके अमाल ज़ाया कर देते। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, यही वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब और हुक्म और नबूवत दी। फिर अगर वो ये लोग इन बातों का इनकार करें तो हम इनके लिए ऐसे लोग मुकर्रर करेंगे जो किसी सूरत इनका इनकार करने वाले नहीं हैं। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह, यही वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, सो तो इनकी हिदायत की पैरवी कर। क्या मैं तो उस पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, ये तो तमाम जहानों के लिए एक नसीहत है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जहान वाले रब की तरफ से ये तो एक नसीहत है। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप जो है आप अंबिया की इक्तदा करें, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें ईमान बिल्ला तौहीद खालस और अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल की तौफीक दी। तो इसलिए फरमाया कि मेरे महबूब पैगम्बर गुज़श्ता को भी देखना है, यानी कुफ़ार मक्का को भी कहा जा रहा है कि तुम भी इसकी पैरवी करो। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, और उन्होंने नहीं कदर जानी जैसे अल्लाह की कदर करने का हक था। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नहीं उतारी, क्या है वो किताब किसने उतारी जो मूसा लेके आया, जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी। तुम इसे चंद वर्क बनाते हो जिन्हें ज़ाहिर करते हो और बहुत से छुपाते हो, और तुम्हें वो इल्म दिया गया जो ना तुमने जाना और ना तुम्हारे बाप दादा ने, क्या अल्लाह ने फिर इन्हें छोड़ दे और वो अपनी फजूल बहस में खेलते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जैसे कदर करने का हक था वैसे कदर नहीं किया। तो यहाँ पे उनके इतराज़ात के जवाब मिल गए। यानी वो कह रहे थे कि ये कलाम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पे क्यों उतारा, ये एक जो है फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों नहीं भेजा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे महबूब पैगम्बर इनको बताओ कि तुम ये बात कर रहे हो कि किताब होनी चाहिए किताब की सूरत में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम पे भी तो किताब उतारी थी और उनसे कलाम भी की थी, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कुछ दिया। और तुम्हारे बाप दादा में आदम अलैहिस्सलाम जो बड़े जो थे बशर थे, सारों से अफजल थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पे भी किताब उतारी, तो लेकिन तुमने तब भी ईमान नहीं लाए। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, और ये किताब है हमने इसे नाज़िल किया बड़ी बरकतों वाली, इसकी तस्दीक करने वाली जो इससे पहले है, ताकि तू बस्तियों के मरकज़ और इसके इर्द गिर्द लोगों को डराए जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और वो ईमान लाते और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमा रही है कि ईमान वालों की ख़ास सिफ़त यहाँ पे बयान हुई कि वो नमाजों की फ़िक्र करते हैं। तो ये किताब उतारी गई और ईमान वाले जो हैं वो नमाजों की फ़िक्र करते हैं, और आप जो है फरमाया इसलिए कि आप इर्द गिर्द अहले बस्ती वाले यानी मक्का का जो मरकज़ है इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग उनको डराएं। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, और उससे ज़ालिम ज़्यादा कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मेरी तरफ वही की गई, हालांकि उसकी तरफ कोई चीज़ वही नहीं की गई, जो ये कहे कि मैं ज़रूर इस ऐसा नाज़िल करूँगा जो अल्लाह ने नाज़िल किया। और काश तू देखे जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कहते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा उसके बदले में जो तुम करते थे। आज जिल्लत का अजाब है, और यहाँ फरमाया जो तुम अल्लाह पर नाक बातें करते और तुम अल्लाह की आयतों से तकब्बुर करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे ऐसे लोगों की जब मौत का वक्त हो आप देखते कि कैसे उनकी मौत यानी मौत का वो दिन कैसा उनका सख्त दिन होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ पे जो मोमिन नहीं उसकी मौत का तज़किरा है कि जब फरमाया काफिर शख्स दुनिया से रुखसी और आखिरत पर जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से स्याह चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं जिनके पास टाट होते हैं और वो हद्दे नगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आके उसके सराने बैठता है और उसे कहता है ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गुस्से की तरफ चल। ये जिस्म में इधर उधर भागती है दौड़ती है रूह, लेकिन मलकुल मौत जो है उसे जिस्म से ऐसे खींचते हैं जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है, अस्तगफिरुल्लाह, और उसे पकड़ लेते और फरिश्ते पलक झपकने की मिकदार में भी फरमाया उसको उनके हाथ में नहीं छोड़ते बल्कि उस टाट में लपेट लिए जाते हैं, टाट में उसको लपेट देते। अस्तगफिरुल्लाह। वलक़द जिअ्तुमूना, और बेशक यकीनन हम तुम्हारे पास अकेले हो।
اور بے شک یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑائے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، یعنی جس مال کے لیے تم اتنا کچھ کر رہے تھے، جو تمہارے سفارشی کرنے یعنی اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ حصے دار ہیں۔ بے شک یہ تمہارے آپس کے تعلق کٹ گئے اور تم سے گم ہو گئے جو کچھ تم گمان کرتے تھے۔ یعنی میدان محشر میں انسان کی حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے، حساب کتاب، جزا کا دن، بالکل تنہا، نہ مال، نہ اولاد، نہ بت، نہ جھوٹے معبود جنہیں وہ اپنے سفارشی گمان کرتے تھے، سب کچھ سب کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قبر تک انسان کی 3 چیزیں جاتی، مال، اولاد اور اس کے عمل۔ مال اولاد تو واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ اکیلے قبر میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہی اللہ ہے، کہاں سے تم بہکے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ نکالنے والا، اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کا حساب کا ذریعہ بنایا ہے، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، یہ زبردست غالب سب کچھ جاننے والا، مقرر اندازے اس نے کیے ہوئے ہیں، ان کو سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو رات کی تاریکی کے پردے سے صبح کی روشنی نکالتا اور اس رات کی تاریکی کو انسانوں کے لیے سکون کے لیے بنایا۔ والذی جعل لکم النجوم، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی جو جانتے ہیں، ساری نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپنے کی جگہ بھی اس نے رکھی۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کی جو سمجھتے ہیں، یعنی انسان کے لیے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اس کو باپ کے پیٹھ میں اور ماں کے رحم میں لے کر کے ہر مراحل کا اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کون کس جگہ پہ، اور اس کے رہنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ، یعنی اس کی قبر کہاں پہ ہوگی، کہاں پہ یہ آئے گا، کہاں پہ اس کی قیامگاہ ہوگی، کہاں مرنے کے بعد کس زمین کے سپرد کیا جائے گا، ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ رب العزت جانتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکال لی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابے اور ان میں سے جھکے ہوئے خوشے، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے والے، اور اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں بہت سے عقل والوں کے لیے، نشانیاں جو ایمان لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نشانیاں دے رہے ہیں، عبرت والے جو ہیں وہ کسی کھانے کی چیز کو غور سے دیکھیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، کیسے اگی، کس نے اگایا، اس کے فائدے کیا، سارا کچھ اللہ کی ذات جو ہے اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیے، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اور اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات، پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کو، انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، سو اس کی عبادت کرو، یعنی جب پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اس کی کرنی چاہیے۔ مالک کا فرما بردار جس نے پیدا کیا، اب ایک نوکر ہو جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، مالک اس کو اس کے پیسے بھی دیتا ہے، وہ اس کی جب اطاعت نہیں کرتا تو پھر خود ہی سوچیں کہ مالک کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان رحمان نے اس کو پیدا کیا، ہر چیز اس کو دی ہے، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پہننے کے لیے کیا چاہیے، کیسے کہاں سے آتا ہے یہ کپڑا ہمارا کدھر سے آتا ہے، اس کی یعنی شروعات کیسے ہوتی ہے، کیسے وہ سارا انتظامات کرتے، تو یہ سارا کچھ اللہ کی ذات۔ فرمایا پھر اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، اور اسے نگاہیں نہیں پاتی، وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، وہی بریک بین سب خبر رکھنے والا، یعنی اس کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، اللہ ہی اس کو دے، اللہ رب العزت سب کو دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟
तो आपने फरमाया मैं कैसे देख सकता था, वो तो नूर है। और अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन तुम अपने रब को देखोगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आंखों में इतनी कुव्वत, इतनी पावर रख देंगे कि वो इंसान अल्लाह को देख सकेगा बगैर किसी तकलीफ के। जैसे तुम 14वीं के चांद को देखते हो, ऐसे तुम, यानी चांद 14वीं का हर कोई अपने अपने घर में देख रहा होता है, तो ऐसे हमने अल्लाह की दीदार करोगे। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, बेशक ये तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां आ चुकी हैं। फिर जिसने देख लिया तो उसकी जान के लिए, और जो अंधा रहा तो उसी पर, और मैं उस पर, और मैं तुम पर कोई मुहाफ़िज़ नहीं हूँ। वकज़ालिका, और इसी तरह अल्लाह जो है वो बयान करते हैं आयात फेर फेर के, ताकि वो कहीं तो कहें तूने पढ़ा है, और ताकि हम इसे लोगों के लिए वाज़िया कर दें जो वो जानते हैं। इत्तबी, पैरवी करो जो वही की जाती है आपकी तरफ, और नहीं इला कोई भी मगर वही, और किनारा करो मुशरिकों से। वलौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तो वो शरीक ना बनाते, और हमने तुझे इन पर मुहाफ़िज़ नहीं बनाया, और ना ही तू इन पर निगहबान है, यानी ना आप मुहाफ़िज़ हैं ना निगहबान, आप गमगीन ना हों, बल्कि जो ये करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानते हैं। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और इन्हें गाली ना दो जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते, बस वो ज़्यादती करते हुए कुछ जाने बगैर अल्लाह को गाली देंगे। इस तरह हमने हर उम्मत के लिए इनका अमल मुज़य्यन कर दिया, फिर उनके रब ही की तरफ उनका लौटना, तो वो इन्हें बताएगा जो कुछ वो किया करते थे। तो इसलिए फरमाया कि मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम किसी के मबूदों को बुरा भला ना कहो, अगर तुम गाली दोगे तो वो भी इसके बदले में तुम्हारे रब को बुरा कहेंगे, इसलिए गाली किसी को नहीं देनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अपने वालिदैन पर लानत भेजे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी आदमी कैसे अपने वालिदैन पर लानत कर सकता है? आपने फरमाया कोई शख्स जब किसी दूसरे के बाप को बुरा कहेगा तो जवाब में वो भी इसके बाप को बुरा कहेगा। तो इसलिए जब कोई किसी की माँ को बुरा कहेगा तो वो भी इसकी माँ को बुरा कहेगा। तो समझो हम किसी के माँ बाप को कह रहे हैं, हम रिटर्न अपने माँ बाप को बुरा भला और लानत उनके लिए ले रहे हैं। वाक़सम बिल्लाह, उन्होंने पुख्ता कस्में खाते हुए अल्लाह की कसम खाई कि बेशक अगर उनके पास कोई निशानी आए तो उस पर ज़रूर ही मान ले आएंगे। तो क्या है, निशानियाँ तो सिर्फ अल्लाह के पास हैं। और तुम्हें क्या चीज़ मालूम करवाती है कि बेशक वो जब आएँ तो ये ईमान नहीं लाएंगे, यानी अगर निशानियाँ आ भी जाएँ, वो निशानी का मुतालबा कर रहे हैं तो मेरे महबूब पैगम्बर अगर आ भी जाएँ तो ये ईमान नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम, और हम इनके दिलों और इनकी आंखों को फेर देंगे जैसे वो इस पर पहली बार ईमान नहीं लाए, और इन्हें छोड़ देंगे अपनी सरकशी में कि वो भटकते रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भटकने से बचाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।